اس کے بعد جو ایک بہت اہم مرغوبیت ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورا کمپلیکس ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے مرغوبیت ہے. یعنی اب ہم علم اسی کو سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک علم کا مطلب یہی ہے. یعنی جدید عربی زبان میں جو ہے سائنس کا ترجمہ کیا ہے؟ علم. یعنی تفسیر کے بہت سے مناہج ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کا منہج ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے دا سائنٹیفک ایگزیجسس آف قرآن، قرآن مجید کی سائنسی تفسیر. اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں التفسیر العلمی للقرآن، یعنی قرآن مجید کی علمی تفسیر. اچھا، اور اس مرغوبیت کا حال کیا ہے؟ آپ قرآن مجید کا کہیں دورہ ہو رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، اچھا کوئی اونگ رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی ایسے ہے. جیسے ہی کوئی سی آیت میں مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت سے ڈارون کا نظریہ ثابت ہوتا ہے، اس آیت میں تو بگ بینگ کا ذکر ہے، اس آیت سے تو فلانی جو ہے تھیری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، ایک دم آنکھیں روشن ہو جاتی. یار یہ ہوئی نا عقل کی بات. شکر ہے بھائی مولویوں میں بھی ایسے لوگ آ گئے ہیں جو عقل وقل بھی کچھ بات کرتے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے. یعنی مرغوبیت اس حد تک ہے کہ اگر آپ قرآن مجید سے سائنس برآمد کر کے دکھا دیں، کیونکہ علم تو اب وہ ہے نا، علم بس اب سائنس ہے، تو کوئی طریقہ ایسا ہو، کوئی چکر ایسے چلائیں کہ بگ بینگ جو ہے وہ وہیں سے آیا ہے. پہلے جو تھا وہ ارتقاء کو ثابت کیا جاتا تھا قرآن مجید سے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر بگ بینگ آیا تو اس کو ثابت کرنے لگے، کوئی کوانٹم میکینکس ہے، کوئی کوانٹم فزکس ہے. یہ مرغوبیت ہے، اسی سائنسی مرغوبیت یہ گورا کمپلیکس ہے. یعنی معجزات ہوئے نا، تو سر سید احمد خان وہ بھی گورا کمپلیکس ہے نا، کہ جو چیز اس زمانے کی سائنس کی پیمانوں پر پوری نہیں اترتی تھی اس کا انکار کر دیا. خاص طرح کا ایک سائنٹیفک ریشنلزم تھا، اور وہی عمل کیا جو مغرب میں کچھ پروٹیسٹنٹ تھنکرز نے کیا تھا، ماڈرنسٹوں نے کیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے ڈی مائتھولوجائزیشن آف بائبل. بائبل کو ڈی مائتھولوجائز کر دو بھائی. بائبل میں بک آف جینیسس بھی ہے، دنیا کیسے بنی، کیا ہوا، پھر اس میں معجزے بھی ہیں. یہ تو ایسی میتھیکل باتیں ہیں، اپنے زمانے کے مطابق لوگوں کا جو دماغ تھا نا تو یہ باتیں کی گئیں. اصل اس کا ایسنس ہے وہ تو مورل ہے نا، مورل ٹیچنگز ہے. تو قرآن یعنی بائبل کو بس تھوڑا سا اس کی تہذیب کر لو، یہ چیزیں سائڈ پہ کر دو اور یہ والی ٹیچنگ سامنے لے آؤ. تو ہمارے ہاں سر سید احمد خان نے ڈی مائتھولوجائزیشن آف قرآن اینڈ سننا کی، کہ بھئی ہر وہ چیز جو سمجھتے تھے کہ بھئی جدید ذہن کے میں فٹ نہیں ہو سکتی اس کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، معجزات کا انکار کر دیا. اور معجزات کا انکار کس بنیاد پہ کیا؟ سائنس کی بنیاد پہ. انہوں نے کہا کہ سنت اللہ ہے. سنت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لاز آف نیچر. تو وہ کہتے ہیں بھائی میں تو قرآن سے بہت لائل ہوں. قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے، تم اللہ کی سنت کو مڑا ہوا نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت ہے نا کہ آگ جلاتی ہے، اللہ کی سنت ہے کہ پانی سطح برقرار رکھتا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو ہے مرد اور عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو سیدنا جو ہے مسیح کی جو ہے وہ بن باپ کے پیدا ہونے کا بھی رد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یوسف نجار کی اولاد تھے وہ، اور انہوں نے جو ہے فرشتوں کا بھی اور کہا کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ گل و گلزار بن جائے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہے وہ عصا مارے اور سورج پھٹ جائے. اور اتنی احمقانہ ان کو تعویلات کرنی پڑے کہ انسان ہنستا ہے کہ اصل میں جب جو ہے بنی اسرائیل اور موسیٰ گزر رہے تھے تو اس وقت جو تھا وہ جزر تھا، اور جب جو ہے آل فرعون گزر رہے تھے تو مد تھا. استغفر اللہ. یعنی مطلب آپ کو سنے نا تو مطلب سنتے ہیں لطیفہ بیان کر رہے ہیں، لیکن بس اتنی مرغوبیت تھی نا، وہ جو ہم نے کہا نا غلامی، وہ غلامی اتنی کامل تھی کہ یہ چیز چونکہ اس کھانچے میں پوری نہیں اترتی تو اس کو انکار کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک دور تھا کہ معجزوں کا انکار کیا گیا سائنس کی بنیاد پر. اب قریب کی دور میں ایک اور آفت آ گئی ہے، اور وہ بھی ویسی ہی حماقت ہے. اور وہ حماقت کیا ہے کہ سائنس کے ذریعے معجزات کو ثابت کرنا. یعنی جیسی بڑی حماقت وہ ہے نا کہ سائنس کی بنیاد پہ معجزات کا رد کرنا، ویسی بڑی حماقت یہ ہے. تو اس کا مطلب پھر اس میں معجزہ ہونے کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ یعنی بس وہ اصل میں کوانٹم میکینکس تھا. وہ دیکھیں براق کے لفظ پہ غور نہیں کرتے آپ. براق کس سے ہے؟ برق سے ہے. برق لائٹ کو کہتے ہیں، اسپیڈ آف لائٹ، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہانی ہے، اور لوگ بہت سر دھنتے ہیں اس پہ. جناب معراج کو سائنٹیفکلی ثابت کر دیا. تو پھر اگر یہ کرنا ہے تو اس کے اندر جو ایک ہندی کا لفظ ہے وہ کیا ہے، اس میں بھی چمتکار کا ایلیمنٹ کہاں گیا؟
بھائی اصل چیز تو اس میں ایسی بات ہے نا کہ جو عاجز کر دے انسان کو. تو اسی طریقے سے ایسی تعویلات کی گئی، بہت سے لوگوں نے تعویلات کی کہ اصل میں قرآن مجید میں جو انبیاء کو معجزے دیے گئے تھے یہ بنیادی طور پہ آگے آنے والی سائنسی ایجادات وغیرہ کی طرف اشارے تھے. اور اصل میں کیا ہوگا کہ یہ جو نیچرل اور سپر نیچرل تھا، یا فزیکل اور میٹا فزیکل، زندگی آگے بڑھتی جائے گی، آہستہ 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 میٹا فزکس کا دائرہ سکڑتا جائے گا، ٹھیک ہے، سپر نیچرل کا دائرہ سکڑتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ نیچرل سپر نیچرل کو بس کالونائز کر لے گا، ہر چیز کی توجہ ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے نا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کا اصل اصول کیا ہے؟ ایمان بالغیب. تو جدید سائنس میں سارا فوکس ہے شہود پر، تو آپ تو اصل میں ایمان کا بیج ہی مار رہے ہیں نا اس مروبیت میں، کہ ہر چیز کو شہود یعنی سائنٹیفک امپیریسزم کی زد میں لے کر آئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ جو گورا کمپلیکس ہے یہ اس کی جیسے مثالیں ہیں ہمارے سامنے. اور جس سے میں نے عرض کیا ہے قرآن اینڈ سائنس کا جو سارا ڈسکورس ہے وہ خاصا ہی فلاڈ ہے. اور جب بھی آپ قرآن اور سائنس یا مذہب اور سائنس پہ گفتگو سنیں گے وہ سن کے یہی لگتا ہے کہ اصل میں معیار تو سائنس ہے، قرآن کو سائنس کے مطابق ثابت کرنا ہے. تو یہ بھی ذہنی غلامی ہے نا کہ آپ نے اصل معیار سائنس کو بنا لیا، حالانکہ وہ سائنس کے جس کے بارے میں مثال کے طور پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سائنس کی شرط ہے ویریفائبلٹی، کارل پاپر کے بعد ہو گیا کہ سائنس کی شرط ہے فالسیفائبلٹی. جو چیز فالسیفائبل نہیں ہے وہ سائنس نہیں ہے. اور قرآن کے جو حقائق ہیں، قرآن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ فالسیفائبل ہے ہی نہیں، اس کو فالسیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. تو بھائی ایک ڈسپلن جس کی شرط ہے فالسیفائبلٹی، اس کو ایک ایسے متن پر آپ حاکم بنا رہے ہیں جو فالسیفائبل ہے ہی نہیں، جس کو فالسیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. تو بہرحال یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے.